السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے تعمیر انسانیت کا 7واں دوہرا پن نہیں، جو بہت آج کل ہو رہا ہے۔ خدا نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، سورہ الاحزاب۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو یہ پسند نہیں کہ آدمی کسی معاملے میں دوہرا انداز اختیار کرے، 2 منہ والا جانور بن جائے۔ ڈبل سٹینڈرڈ انسان پر خدا اپنی رحمت نہیں کرتا۔ جو 2 منہ والا ہو، جو 2 باتیں کرنے والا ہو، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ سچا انسان وہ ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جو کہے وہی کرے، اور جو اس کو کرنا ہے وہی بولے۔ بولنے کے وقت کچھ کہنا اور کرنے کے وقت کچھ اور کرنا، یہ خدا پرست انسان کا طریقہ نہیں ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ انسان ہی کا دوسرا نام، جس کو عام کہتے ہیں، منافق۔ اور اللہ العالمین نے قرآن میں کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ۔ ایسا انسان اپنی حقیقی شخصیت کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عارضی طور پر بات کرنے کے لیے، بات ٹالنے کے لیے ایسی بات بولتا ہے جس کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ ایسے لوگ جو تقریر پر، اسٹیج پر تقریریں کرتے ہیں جس کو وہ گھر آتے ہی بھول جاتے ہیں، یا اپنے دوستوں کو یا ساتھیوں کو ایسی بات بولتے ہیں کہ میں وہ کر دوں گا، لیکن وہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ایسا انسان 1 ایکڑ ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں ایک خدا پرست انسان۔ منافق اور مخلص انسان میں یہ فرق ہے کہ منافق انسان کا اندر اور باہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور مخلص انسان اندر اور باہر دونوں اعتبار سے ایک ہوتا ہے۔ منافق انسان کا مقصد لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، وقتی طور پر کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم۔ اور مخلص انسان کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ منافق انسان کے اندر فکری اور عملی تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر اپنے فکر و عمل کو بدلتا رہتا ہے، جیسے حالات اسے بدلتا رہتا ہے۔ مگر مخلص انسان کے یہاں تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ مخلص انسان کی سوچ اور اس کا کردار اٹل خدائی اصولوں کے ماتحت ہوتا ہے، اور خدائی اصولوں میں کوئی بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن اتارا کہ خدا را قرآن کی طرف مڑ جاؤ، اپنی آخرت اور دنیا سنوار لو، اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے بعد آ جاؤ، ورنہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ چند دن کی زندگی ہے یہ تمہاری اور ہماری۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس دنیا میں مخلص انسان ہی خدا کا مطلوب انسان ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو خدا کی ابدی رحمتوں کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں کہا والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کو خسارہ کہا ہے، نقصان کا ہے، قسم کھائی اللہ نے۔ بس کون فائدہ مند ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ مان رہے ہیں باتوں کو، جو میری باتوں کو مان لیں۔ یعنی اللہ العالمین کہہ رہے ہیں جو میری باتوں کو مان لیں، قرآن کی باتوں کو مان لیں، آخرت کو مان لیں۔ پھر صرف ماننا نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کریں، جو میں نے قرآن میں بتایا ہے، لوگوں کو منافق نہ بنے۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جب انسان مخلص ہو جائے گا تو تواصوا بالحق، پھر وہ خود بھی ایسا کرے، دوسروں کو بھی بتائے لوگوں کو۔ جب اس پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے مصیبتیں شروع ہو جائیں گی، اس پہ لوگوں کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ تو کیا کہا؟ تواصوا بالحق وتواصوا، جو اس پہ مشکلیں آئیں گی آپ کے لیے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ آپ نے اس پہ صبر کرو گے تو دنیا میں بھی آخری جنت بنے گی، اور آخرت میں بھی آپ کی جنت تیار ہو رہی ہوگی، جو ابدی جنت ہے، جہاں کی زندگی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور یہاں تو ہے نہیں، سمجھو کوئی زندگی نہیں ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو فار واچنگ، شکریہ، جزاک اللہ دیکھنے اور سننے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اس کو اپنے دل سے اس کو لائک کریں، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو کمنٹ بھی کریں اس پر، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت، ایک حدیث یا کوئی اچھی بات آپ کو مل جائے تو اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اجر و ثواب ملے، تاکہ وہ بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچائیں اس کو انشاءاللہ، پیغامات کو آگے تک۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ جو اچھے پیغامات آئے، جو عربی لینگویج آئے، اس میں جو بھی چیزیں پیغامات آئے، اس کے اندر تلاوتیں، نظمیں، جو بھی آپ کو ملے تو آپ کو فوراً سب سے پہلے ملنا شروع ہو جائے، تو آپ کو سبسکرائب کریں اس کو ضرور انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔